السلام علیکم۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کا بتایا ہوا خاص وظیفہ: نمبر 1، ہر طرح کا قرض ختم۔ نمبر 2، مال میں برکت۔ اور نمبر 3، گھر میں پریشانیاں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کا نام تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا۔ وہ دین اسلام کے بہت بڑے مولانا ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی زبان میں بہت تاثیر دی ہے۔ تبلیغی جماعت رائے ونڈ سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک ایسا عظیم الشان وظیفہ بتایا، ایسا عمل بتایا کہ جس کے کرنے سے ہم سب کو 3 بڑے فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، قرض ختم ہو جائے گا، چاہے لاکھوں کا ہو یا اربوں کا۔ نمبر 2، مال میں برکت ہوگی۔ اور نمبر 3، گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، آج کل ہم سب انہی 3 مسائل سے گزر رہے ہیں۔ کہیں کوئی قرضے سے پریشان ہے، کسی کی کمائی میں برکت نہیں ہے، اور بہت سے لوگ گھروں کی پریشانیاں ختم کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا صرف ایک ہی حل ہے، جو کہ بہت آسان بھی ہے اور سب اسے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو آج ہی سے شروع کر دیں اس پر عمل کرنا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں ان کے کوئی تبلیغی ساتھی تھے جن کے بچے بھی عالم اور بچیاں بھی عالم تھیں۔ حاجی صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے، حاجی صاحب بہت پریشانی ہے۔ تو حاجی صاحب نے جواب دیا کہ میں نے صرف ایک بات کہی ان سے کہ گھر میں کوئی سلام کر کے اور بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے؟ تو وہ چپ ہو گئے۔ حاجی صاحب نے کہا، بس پتہ چل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو گھر میں بغیر بسم اللہ کے داخل ہو، بغیر سلام کیے داخل ہو، تو ایک شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے، آجا آجا، اس گھر میں کھانا بھی ملے گا اور ٹھکانہ بھی ملے گا۔ اور اس شیطان کا نام امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ اس شیطان کو داسب کہتے ہیں۔ داسب یعنی دال الف سین اور با، داسب۔ تو یہ نام بچوں کے نہیں رکھنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بچوں کے نام اچھے رکھنا چاہیے، اس لیے کہیں سے داسب نام سن کر بچے کا نام نہیں رکھنا۔ یہ اس شیطان کا نام ہے جو گھر میں آتا ہے۔ شیطان ایک داسب دوسرے سے کہتا ہے، آجا آجا، یہ بغیر بسم اللہ کے اور بغیر سلام کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اس گھر میں ہمیں ٹھکانہ بھی ملے گا اور کھانا بھی ملے گا۔ ہر آدمی جو سلام اور بسم اللہ کے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ 2 داسب کو اندر لے کر آتا ہے۔ 5 آدمی گھر میں داخل ہوئے بغیر سلام اور بسم اللہ کے، تو گھر کے اندر 10 داسب آ گئے۔ تو اب اس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کوئی خوشی کی بات ہوگی؟ بچے لڑتے بہت ہیں مولوی صاحب، کوئی تعویذ لکھ دو۔ بچے لڑائی بہت کرتے ہیں، بہت سی عورتیں کہتی ہیں۔ تو بچے تو لڑائی کریں گے ہی، کیا تم نے بچے کو سکھایا ہے کہ سلام کر کے اندر آ جاؤ؟ بچہ بسم اللہ پڑھ کر اندر آتا ہے۔ عورتیں گھروں میں نگرانی کرتی ہیں کہ بچہ سلام کر کے گھر میں آیا ہے یا نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وافر رزق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب تنگی ہے، مہنگائی ہے، گھر میں فاقہ ہے، جی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو میرے بھائی گھر میں سلام کر کے ہر آدمی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو بھی گھر میں موجود ہو، گھر میں سلام کر کر آئے۔ چاہے گھر میں کوئی نہ بھی ہو، گھر کا دروازہ بند رکھو، جو بھی آئے دروازہ کھولے، اس سے کہو سلام کر کر اندر آ جائے، چاہے کوئی بیمار ہی کیوں نہ ہو، سلام کر کر بسم اللہ پڑھ کر اندر آ جائے، تاکہ مہمان کے ساتھ بھی کوئی داسب اندر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر گھر میں کوئی نہیں بھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، خود تالا کھولو اور اندر آ جاؤ۔
پھر بھی سلام کرو اونچی آواز سے، تمہارا یہ سلام فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے اوپر قرضہ ہو، لاکھوں کا، اربوں کا، کھربوں کا قرضہ ہو، اب ان سب کے لیے بہت آسان اور چھوٹا سا نسخہ ہے۔ جب بھی گھر میں داخل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اونچی آواز میں سلام کریں اور کوئی ایک چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی درود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ سارے قرضے اللہ تعالیٰ غیب سے اتار دیں گے انشاءاللہ، اور آئندہ اسے کبھی مقروض نہیں کریں گے۔ حاجی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا حضور بڑا قرضہ ہے۔ حاجی صاحب نے یہی عمل بتلایا۔ 15 دن کے بعد کہنے لگے جناب اللہ نے فضل کر دیا، سارے قرضے غیب سے اتر گئے، پتہ نہیں کیسے اتر گئے۔ 2 ہفتے کے اندر ہی تمام قرضہ اتر گیا۔ اپنے گھروں میں ان اعمال کو زندہ کریں، یہ سب ذکر کا حصہ ہے۔ صرف صبح و شام کی تسبیحات ہاتھ میں لے کر 100 دفعہ پڑھ لی، وہ سب تو ہے ہی ذکر، لیکن یہ گھر کے اندر داخل ہونا اور جب گھر سے جائیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ عمل بھی ضرور کریں اور عورتوں کو بھی بتائیں، گھروں میں نگرانی رکھیں اور اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھائیں، یہ سب بھی ذکر کا حصہ ہے۔ بچے گھروں کو آئیں، اسکول سے آئیں، مدرسے سے آئیں، سلام کر کے بسم اللہ پڑھ کر آئیں، ان کی عادت بنائیں۔ صوفی صادق صاحب جہلم کے بزرگ تھے، رائے ونڈ میں مقیم تھے۔ وہ اپنا قصہ سنا رہے تھے کہ ہم گشت کر رہے تھے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، عمریں ان کی 7 سال اور 8 سال کی تھیں۔ ہمیں شکل سے ایسا لگا کہ وہ دونوں بھائی لگ رہے تھے۔ ہم نے گزرتے ہوئے سلام کیا، السلام علیکم، لیکن ان بچوں نے کھیل نہیں چھوڑا، یعنی وہ کھیل میں اتنے مصروف تھے کہ ہماری طرف دیکھا بھی نہیں، بس ہمارے سلام کا جواب دے دیا اور انہوں نے کہا وعلیکم السلام، لیکن اپنا کھیل نہیں چھوڑا۔ صوفی صادق صاحب کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ تم دونوں میں بڑا کون ہے؟ ہمارے اس دوسرے سوال پر بھی انہوں نے کھیل نہیں چھوڑا۔ وہ بچے 6، 7 یا 8 سال کے تھے، کھیلنے میں مشغول رہے۔ کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک بولا بڑے تو مجھ سے اللہ ہیں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ صوفی صاحب کہتے ہیں میرے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ واقعی یا رب یہ بچہ عربی ہے، اس نے اپنے ساتھ بڑے کا لفظ لگانا پسند نہیں کیا۔ ایسی بچوں کی عادت بنا دیں کہ وہ کھیلتے کھیلتے جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھیں اور سلام کرتے ہوئے داخل ہوں۔ جمشید صاحب فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک بچہ یا بچی گھر میں پہنچے تو دین کی موٹی موٹی باتیں جیسے غسل کے فرائض، نماز کے فرائض اور چھوٹی چھوٹی دعائیں، یہ سب کچھ انہیں سکھائیں، اور جب آپ یہ عمل شروع کر دیں گے تو آپ کے تمام مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔